سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 65 اور 66۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، انما بے شک، انا میں، منذر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، الواحد القہار وہ واحد اور بہت بڑا غلبے والا ہے، رب السماواتی وہ آسمانوں کا رب ہے، والارضی اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز وہ بہت عزت والا، غلبے والا، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دعوت توحید و رسالت دی اور ساتھ وقوع قیامت کا بتایا، تو کفار مکہ نے ان باتوں کا انکار کیا اور العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور آگے سے کہا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کا شدید رنج ہوا کہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ایک دو لمحوں کی بات نہیں ہے، ایک دو برسوں کی بات نہیں ہے، میں نے 40 برس ان کے درمیان میں گزارے، اور یہ جانتے ہیں کہ پورے سرزمین مکہ میں مجھ سے بڑا امین و صادق کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے دشمن بھی کل تک مجھے امین و صادق کہتے تھے، اور آج حیران کن بات ہے کہ جب میں انہیں دعوت توحید و رسالت اور وقوع قیامت کا کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے جھٹلا رہے۔ کل تک یہ لوگ اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے تھے، جو اپنے دنیا کے سامان کا امین مجھے مانتے تھے، آج میں ان کی آخرت کا امین بن رہا ہوں اور یہ میرا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر انہیں جو نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دینے کے لیے تسلسل کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ شروع کیا، اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کا ذکر کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیے، آپ سے پہلے نبوت میں جو آپ کے بھائی تھے ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا ہے، لیکن وہ پوری استقامت سے تبلیغ دین میں مصروف رہے، لہذا آپ اپنا کام کیجیے۔ اب وہ جب ساری باتیں بیان کر دی گئی، پھر آخر میں پہلے متقین کے انجام کو بیان کیا گیا کہ اہل تقویٰ کے لیے ہم نے کیا انعامات رکھے، پھر اس کے بعد طاغین کا انجام بد ذکر کیا گیا جس کو آپ نے جورات کو پڑھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسی عنوان کو دوہرا رہے ہیں جو سورت کے شروع میں تھا، دوبارہ اسی جگہ سے بات کو پھر چھیڑا جا رہا ہے۔ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ارے ظالموں میں تو ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے تمہیں، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ بتانے والا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ اب اس میں بتاؤ میں نے کون سی غلط بات تم سے کہہ دی ہے، یا کون سی بات ہے کہ جو تمہاری فہم میں نہیں آ رہی؟ ایک ہی تو بات بتا رہا ہوں
کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا اور یہ بتانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اور پھر تمہیں یہ بتا رہا ہوں وہ واحد ہے، وہ واحد ہے۔ اچھا اس پر تمہیں سمجھ نہیں آتی نا، تو آؤ میں تمہارے ساتھ ایک بات کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہے اللہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب عقل کے اندر ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری بات مان لیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، تو بتاؤ وسعت علم میں، قدرت میں، غلبے میں، طاقت میں وہ اس کا برابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو، اگر اس کا کوئی شریک ہے تو وسعت علم میں، قدرت میں، طاقت میں، غلبے میں اس کا برابر ہوگا یا نہیں؟ اچھا اگر ایک منٹ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ برابر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ ایک چیز پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا اسی وقت وہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک کہہ رہا ہے ہو، شریک کہہ رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آگے یہ بتاؤ، اگر جو کہہ رہا ہے ہو اس کے کہنے پر ہو جائے اور شریک جو روکنا چاہتا ہے نہ رکے، تو پھر غالب کون ہوگا اور مغلوب کون ہوگا؟ جس نے بنا دی وہ غالب ہو گیا، اور جس کی نہ سنی گئی وہ مغلوب ہو گیا، اور جو مغلوب ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ جو مغلوب ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ واحد ہے۔ یہ کیا وہ؟ کیونکہ ایسا کوئی جھگڑا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سورج 5:08 پر طلوع ہوتا ہے، اچھا روز کی یہ روٹین ہے کہ 1 منٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہونا ہے، 5:30 بج گئے، 6 بج گئے، 6:15 بج گئے، 7 بج گئے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان نہیں ہو رہا۔ پتہ کیا چلا کہ غالب رب نے آج سورج کو روک لیا اور دوسرا مغلوب ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ نظام قدرت یکساں چل رہا ہے، سورج اپنے مقررہ وقت پر آ رہا ہے، مقررہ وقت پر جا رہا ہے، چاند مقررہ تاریخوں پر آ رہا ہے، مقررہ تاریخوں پر جا رہا ہے، گھٹتا بڑھتا ایک ہی روٹین سے ہے۔ ہم اپنے دادا سے پوچھ رہے ہیں، پردادا سے پوچھ رہے ہیں، لکڑ دادا سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہے گا یہی نظام ہم نے دیکھا۔ پھر معلوم کیا ہوا؟ واحد ہے، وہ ایک ہے۔ میں نے تمہیں کوئی غلط بات کہی ہے جو تمہیں مجھے جھٹلا رہے ہو؟ اور پھر سنو، قہار، وہ قہار ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اب قہار کا مطالبہ کیا تھا کہ تخفیف اور ترہیب، خوف دلانا، ڈر دلانا۔ اب ڈر و خوف پیدا ہو گیا دلوں میں کہ وہ قہار ہے، اور وہ کتنا بڑا قہار ہے کہ لفظ قہار استعمال کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے قہر، قہر کی آگے کئی جمع آتی ہیں اور قہر کی آگے کئی جو ہے نا اس کے اندر لغت کی کتابوں میں کئی الفاظ آتے ہیں، اور قہار وہ ہے جس کے بعد اور کوئی حد نہیں ہے، یعنی وہ اتنا بڑا قہار ہے کہ اس کے بعد کوئی اور قہار نہیں۔ اللہ، اب ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ اب اس کے فوراً بعد کہا، اس کی قہاری کی ایک جھلک دیکھو، آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہ، آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر شاہ سوری جو تھا نا، یہ بادشاہ، یہ بڑا اپنے آپ کو طاقت والا کہتا تھا۔ اچھا جب کوئی اس کے دربار میں مجرم پکڑ کر لایا جاتا نا، تو یہ کیا کرتا تھا، مجرم کے پیش ہوتے وقت اپنے دربار کا منظر نامہ اس طرح بنا لیتا تھا کہ خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور آس پاس 5-6 شیر بیٹھے ہوئے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اب آنے والے پر پہلے روب چھا جاتا کہ جو 5-7 شیروں کو تابع کر کے بیٹھا ہے، یہ کتنا بڑا جابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے روہتاس قلعے کے اندر ایک کنواں کھودا ہوا تھا، اب ملزم آتا، اسے زندہ کنویں میں پھینکتا اور پیچھے سے شیروں کو چٹکی مارتا، شیر چھلانگ لگاتے اور اسے چیر پاڑ دیتے۔ یہ وہ اپنی طاقت دکھاتا تھا کہ میری کتنی طاقت ہے،
میں کتنی قوت والا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے بھی اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائی، کہا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اللہ. اب ذرا اندازہ کر لو کہ وہ کتنا بڑا قہار ہوگا، جس نے اتنے بڑے آسمان کو تھاما ہوا ہے اور اسے چھلکنے نہیں دیتا، ہلنے نہیں دیتا، اور اسے کہیں سے ڈولنے نہیں دیتا، اور اتنی بڑی زمین کا مالک ہے کہ اس زمین پر حکومت اس کی چلتی ہے، جب چاہتا ہے سبتا اٹھتا ہے، جب چاہتا ہے ویران کر دیتا ہے. تو یہ اس نے اپنی جلد. اور پھر کہا یہ نہ سمجھنا زمین و آسمان میں وما بینہما، اس کے درمیان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہے تو حکومت اسی کی چل رہی ہے، کوئی ہوا چل رہی ہے تو اسی کی ہے، اگر فضا میں کوئی تنکا بھی اڑتا تمہیں نظر آتا ہے نا تو اس تنکے پر بھی حکومت اسی کی ہے. یہ اس نے اپنی قہاری کی جھلک دکھائی. اب جب قہاری کی جھلک دکھائی نا تو پھر ایک خوف اور ایک ترہیب پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تقاضا کیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ خوف کس کا؟ خوف گناہ کا اور عمل کے قبول ہونے کی امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے ایمان. نماز پڑھی، خوف یہ رہے اس کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، لیکن امید رہے وہ اتنا کریم ہے وہ قبول کر لے گا، اس کے درمیان ایمان ہے. سرکار نے فرمایا یہ درمیان والی جو کیفیت ہے نا یہ ایمان ہے. ایک طرف یہ ڈرے کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، دوسری طرف یہ امید رکھے اس نے قبول کرنی تھی تبھی تو مجھے بلا لیا اس نے، اگر قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے بلاتا ہی کیوں، اور اگر مجھے اپنے گھر لایا ہے تو میں امید رکھتا ہوں وہ قبول کرے گا، لیکن کیونکہ میرے سجدے بڑے ناقص ہیں اس لیے ڈر ہے کہیں وہ رد نہ کر. اس کے درمیان ایمان ہے، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ درمیان کی کیفیت بیان کی، کہا ہاں اب تمہارے اندر ایک خوف اور ترغیب پیدا ہو گئی نا، سنو میں قہار ہوں تو میں غفار بھی ہوں. اللہ فرمایا ہو العزیز، العزیز وہ بڑا غلبے والا اور اس کے ساتھ غفار بھی ہے، اور جتنا بڑا قہار ہے اتنا بڑا غفار ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرماتا ہے میرے بندے کو علم ہے کہ میں اس کا گناہ بخشنے والا ہوں. ملائکہ کہتے ہیں اللہ اسے پتہ ہے تبھی تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہے. اچھا اس کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے؟ ہاں اللہ اس کو پتہ ہے تبھی تو معافی مانگ رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے پھر تم ہی گواہ بن جاؤ میں نے معاف کر دی. اب حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر کچھ عرصہ وہ بندہ اس بات پر قائم رہتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. اب گناہ کرنے کے بعد پھر اسے احساس ندامت ہوتا ہے تو پھر معافی مانگنے آ جاتا ہے، پھر معافی مانگنے آ جاتا ہے. اب جب دوبارہ معافی مانگنے آ گیا نا تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں دوبارہ بھی معافی دینے والا ہوں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پتہ ہے. اچھا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں دوبارہ گناہ کروں تو وہ مان جائے گا؟ اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں اسے پتہ ہے تبھی تو مانگ رہا ہے تو معافی. تو اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ بن جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ حدیث آگے 3 مرتبہ اس میں من و ان یہی الفاظ ذکر ہے. یہاں ختم ہو گئی. امام نبی نے اس کے اوپر جو بحث لکھی نا وہ بحث بڑی قابل توجہ ہے. امام نبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک ہی گناہ 1000 مرتبہ کر کے 1000 مرتبہ توبہ مانگے اللہ فرماتا ہے جا میں نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک تو گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا میں تب تک معاف کرتا رہوں گا. امام نبی نے اس کے اوپر یہ بحث لکھی اور بڑی پیار سے امام نبی نے یہ بحث لکھی. امام نبی فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے توبہ کر لی اب دوسری مرتبہ آپ سے گناہ. کہا گناہ انسان گناہ کا وعدہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ معصومیت تو انبیاء کا خاصہ ہے، انسان کا تو خاصہ ہی نہیں ہے. معصومیت تو انبیاء کا خاصہ ہے. اب ایک انسان کہ یا اللہ معافی دے دے وعدہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، کہا یہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خاصہ انبیاء کا ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے ہی نہیں.
تو کہا انسان سے تو گناہ سرزد ہو جانا ہے، اب اگر یہ کٹ لگا دیا جائے کہ انسان ایک بار توبہ کرے دوبارہ توبہ کرے تو اللہ نہیں سنے گا، تو پھر کہتے ہیں یہ غفار کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم 1000 بار بھی گناہ کر کے 1000 بار بھی معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ نا، تو میں قید سے اس عبارت کو بھی نکال دیتا ہوں، جب تم گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے آؤ گے، میں نے فیصلہ کر دیا میں تب معاف کرتا جاؤں گا۔ تو اس لیے اب کیا ہوا، ایک آیا کے آخر میں قہار کہہ دیا، دوسری آیا کے آخر میں غفار کہہ دیا، تاکہ درمیان کی کیفیت قائم رہے، ترغیب بھی رہے اور ترہیب بھی رہے، تخفیف بھی رہے اور امید بھی قائم رہے۔ تو اس لیے کہا میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں جو سچ بات ہے، میں کوئی تمہیں الٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ